پچھلے کئی سال سے انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور ایوولوشن یہ دو خیالات ہیں جن کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور ایوولوشن کے آپس کی بحث میں، اور بہت سے سرکلز جو ایوولوشن کی سائڈ میں ہیں وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر اعتراض کرتے ہیں، اور ایوولوشن انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے ایوولوشن پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے میرا مقصد نہ تو کسی کی سائڈ لینا ہے اور نہ کسی کو کسی پر کچھ الزام لگانا ہے یا کسی کی مخالفت کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے انٹیلیجنٹ ڈیزائن میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے بہت ہی کمپلیکس، بہت ہی پیچیدہ چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ واقعی بہت عجیب و غریب اور پراسرار چیز ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے کہتے ہیں تو یہ ارتقاء کے ذریعے، ایوولوشن کے ذریعے کیسے وجود میں آ گئی ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے ہم بہت زبردست طریقے سے رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں، روشنی اور اندھیرے میں پہچان کر سکتے ہیں، لوگوں کو پہچان کر سکتے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں اس ویڈیو میں آنکھ کے ارتقاء پر بھی بات نہیں کروں گا، نہ اس کی بات کروں گا، نہ ایوولوشن کے جگہ میں نیچرل سلیکشن کی بات کروں گا، کیونکہ دراصل یہی وہ ایکٹیو پروسیس ہے، یہ وہ عمل ہے جو کہ اربوں سال سے جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں، جاندار چیزیں وجود میں آئی ہیں، جیسا کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم آنکھ کی بات کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پرفیکٹ ہے، انسان کی آنکھ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، لیکن آنکھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل پرفیکٹ ہو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اور ہر آنکھ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ انسانوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کوئی کمزور نظر کا ہوتا ہے، کسی کی قریب کی نظر خراب ہوتی ہے، کسی کی دور کی نظر خراب ہوتی ہے، کسی کو موتیا ہوتا ہے، لیکن میں جو یہاں پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد نہ تو ایوولوشن کا انکار ہے، نہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر کوئی بحث کرنا ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آنکھ واقعتاً ایک بہت دلچسپ چیز ہے ہمارے بایولوجی میں، اور انسانی آنکھ میں تو بہت ساری آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اور جانور ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے، اور جو کہ اپنے ارد گرد شاید مشکل ہی سے کسی جاندار کو دیکھ پائے، لیکن انسانوں کے علاوہ بہت سارے پرندے، خاص طور پر رات کو جاگنے والے اور رات کو اندھیرے میں دیکھنے والے پرندے، اور ایسے جانور جو رات میں نکلتے ہیں، جیسے کہ یہ بلی ہے۔ بلی کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس کی آنکھ میں جو ہے ریفلیکٹیو مٹیریل ہوتا ہے، اور اس کا جو بہت کم روشنی میں یا تقریباً اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے، اور دن کی روشنی میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ بہت سے پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت دور سے کسی بھی چیز کو انسانوں کے مقابلے میں بہت بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ انسان کی آنکھ بالکل پرفیکٹ ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں کسی بھی قسم کی مذہبی بحث میں یہاں پڑھنا نہیں چاہ رہا، اور نہ ہی لامذہبیت یا الحاد کی بحث میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہوں گا۔ میرا مقصد کسی کو بھی ہرٹ کرنا، کسی کے جذبات پر، مذہبی جذبات پر حملہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خدا پر، کسی اللہ پر یقین رکھے یا نہ رکھے، اور میں اس میں نہ تو خدا پرستوں کی سائڈ لوں گا اور نہ ہی الہات پرستوں کی سائڈ لوں گا، لیکن بات یہ میں کر رہا تھا کہ جب انسانی آنکھ کی بات ہوتی ہے تو ہم بحیثیت انسان، ہم اگر مذہب کی بات کریں یا سائنس کی بھی بات کریں، دونوں صورتوں میں یہ آنکھ جو ہے واقعی بہت اہم ہے، اور بحیثیت انسان ہمیں اپنی زندگی میں بہت انکسار، بہت ہمبلنس سے کام لینا چاہیے، اور جہاں تک پرفیکشن کا تعلق ہے تو انسانی آنکھ کی بناوٹ، اس کی ساخت میں جو خوبیاں موجود ہیں وہ بلا شبہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت بہترین کسی ڈیزائنر کی بنائی ہے۔ لیکن اب میں تھوڑا سا ایک انجینئر کی حیثیت سے آؤں گا، اور یہ میں آپ کو ایک بات پھر بتا دوں کہ نہ میں اس میں ایوولوشن کی سائڈ لے رہا ہوں اور نہ ہی میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی سائڈ لے رہا ہوں، لیکن میرا جو پوائنٹ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب بحیثیت انجینئر اگر میں بات کروں تو آنکھ کا ڈیزائن جو ہے، اگر آپ کسی خدا میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ایک لامتناہی طاقت رکھنے والے، ایک آفاقی اور ہمیشہ سے موجود اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں، تب بھی یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ سب آنکھ جو ہے یہ آپ کے لیے اہم ہوگی۔ لیکن ایوولوشن یا یوں کہیں کہ نیچرل سلیکشن جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ
کچھ ٹریٹس، جیسے کہ میں نے ایوولوشن پر پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ڈی این اے کا سیکوینس ہوتا ہے جس میں کہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ جو فیوریبل ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ڈی این اے جو ہے وہ بیس پیئرز کا یہ کلیکشن ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے، اے ٹی جی سی اے، اور اس طرح سے چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ اربوں خربوں کی تعداد میں ایسے بیس پیئرز ہوتے ہیں. تو یہ جو بیس پیئرز ہیں یہ اگرچہ اپنی ذات میں سادہ ہیں، لیکن ان میں اگرچہ نوائز بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے ڈیزائن میں، یا یوں کہیں کہ اپنے اسٹرکچر میں، اپنی بناوٹ میں، اپنی ترکیب میں ایک واقعی ایک بہترین ڈیزائن کا کانسیپٹ رکھتے ہیں. لیکن یہ ڈیزائن ان معنوں میں بات نہیں کر رہا جیسے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی بات کی جاتی ہے. میں انجینئرنگ کے نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت ہی خوبصورت ایلیگنٹ بنیادی نوعیت کا آئیڈیا ہے، جو کہ بہت سادہ ہے، بہت بنیادی نوعیت کے آئیڈیاز ہیں. اور جب ہم نیچرل سلیکشن اور ڈی این اے وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک بہت ہی سادہ چیز، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ لاز آف فزکس، کیمسٹری اور ان سب میں یہ سب چیز اپلائی ہوتی ہے. اور یہ میں ایک انجینئر کی حیثیت سے بات کروں تو سادہ چیزوں کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں یا ملٹیپلائی کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، تو ان سے پیچیدہ چیزیں نکلتی چلی آتی ہیں، جیسے کہ کسی درخت سے شاخیں نکل رہی ہوں. اور یہ بالکل، یہ میں انجینئرنگ کے نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں، نہ میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی سائڈ لے رہا ہوں، اور نہ میں ایوولوشن کی سائنس کی بات کر رہا ہوں یا اس کی سائڈ لے رہا ہوں. تو واقعی یہ جو اسٹرکچر ہے، جو سادہ چیز سے بہت پیچیدہ چیز بن جاتی ہے، یہ مجھے کم از کم بہت زیادہ متاثر کرتی ہے بحیثیت انجینئر. اور جب ہم ایک اعلیٰ پائے کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں، جو کہ یوں کہا کہ مور پروفاؤنڈ، یعنی کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں بہت واضح، بہت نمایاں طور پر ایک ڈیزائن جیسی چیز نہ، تو اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور میں ایک بات بتا دوں کہ میں بار بار یہ بات یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر نہ تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی سائڈ لے رہا ہوں اور نہ میں ایوولوشن کی سائڈ لے رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے فزکس، کیمسٹری، نیچرل سلیکشن، جو بھی چیز ہم سائنس میں بات کرتے ہیں، جن آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، وہ خاص طور پر نیچرل سلیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب دیکھا جائے تو اسی ایک سادہ بیسک آئیڈیا کے بار بار امپلیمنٹیشن، مختلف ماحول، مختلف حالات میں امپلیمنٹیشن، اس کے اطلاق کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اور سمپل اور بیسک آئیڈیا کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایڈیپٹیو ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو اگر اسٹرکچر فیوریبل نہیں ہے اس کو یہ ختم کر دے گا، اور جو فیوریبل اسٹرکچر ہے وہ باقی رہ جائے گی، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں زیادہ بہتر طور پر فٹ نہیں ہو رہی ہوگی، اس میں زیادہ بہتر طور پر فٹ بیٹھ رہی ہوگی. تو اس طرح سے ہم ایک سادہ لیکن ایلیگنٹ اور ایڈیپٹیو آئیڈیا سے شروع کرتے ہوئے ہم زیادہ کمپلیکس اور ایک بہتر اسٹرکچر کی طرف پہنچ سکتے ہیں. اور یہ جو پورا کا پورا آئیڈیا ہے، میں دراصل آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا ڈیزائن کسی کے بارے میں جو آپ کا جو تصور ہے، اس کو آپ تھوڑا سا امپروو کریں یا اس کا اسٹینڈرڈ تھوڑا بہتر بنائیں. اور یہی چیز بتانے کے لیے میں نے یہ بینوئٹ مینڈلبراٹ کا سیٹ آف جیومیٹری ہے، جو انہوں نے آج سے کئی سال پہلے ایجاد کیا تھا. اور یہ بہت زیادہ آپ کو پیچیدہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو زوم کرتے چلیں گے، اگر آپ اس چھوٹے سے حصے کو زوم کریں، تو آپ کو اس میں اور زیادہ مائنر ڈیٹیلز نظر آئیں گی. حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کو زوم کرتے چلے جائیں اور یہی ساری کی ساری اسٹرکچر جو ہے یہ آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی، دہراتی ہوئی نظر آ جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بینوئٹ مینڈلبراٹ کا سیٹ آف جیومیٹری جو ہے ایک بہت ہی سادہ ایکویشن Zn+1 = 1 Zn+1. تو اگر ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور ایوولوشن کی بحث کو ایک طرف تھوڑی سی دیر کے رکھیں اور صرف انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کریں، تو یہ بتاتا ہے کہ Zn+1 ایک ٹرم ہے جو کہ بینوئٹ مینڈلبراٹ سیٹ کی ایک ٹرم ہے جو کہ n کے بعد آتی ہے. اور یہ جو حصے جو براؤن ہیں اور یہ جو سرکلز وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے دراصل آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کسی پینٹر نے پینٹ کیے ہوں گے، اور آج سے کئی سو سال پہلے اگر کوئی پینٹر انہیں پینٹ کرتا تو اس کو غیر معمولی طور پر ذہین سمجھا جاتا کہ اس نے کیا نکالا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پورے کے پورے آپ کو بہت خوبصورت جیومیٹری نظر آ رہی ہے، دراصل یہ بینوئٹ مینڈلبراٹ سیٹ آف جیومیٹری کی ایک ایکویشن، ایک پیرامیٹر کے لیے، اور یہ Zn+1 Z²n+1 کا نتیجہ ہے. اور اس میں یہ جو ڈارک سائڈز ہیں، یہ بھی یہ +1 نہیں تھا، یہ +c تھا.
تو یہ جو اکویشن میں یہ سی تھا، تو جو کہ کمپلیکس پلین پر ہے، یہ سارا کا سارا جو بھی پوائنٹ جو کہ کمپلیکس پلین میں یا اس میں نہیں آ رہا، یہ بلیک سائڈ میں آ جاتا ہے، اور زیرو کے لیے جو ہے یہ ویلیوز آ جاتی ہیں. تو اگر آپ اس کو یہ رکھتے چلے جائیں، اس میں n+1 رکھتے چلے جائیں، اور آپ اس کو انفینٹلی مطلب لامتناہی طور پر آپ اس نمبر کو آگے بڑھاتے جائیں، تو آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی پیچیدہ اسٹرکچر وجود میں آ جائے گا، اور جو کہ بہت ہی سادہ ایلیگنٹ، موسٹ بیسک اور ایلیگنٹ فارمولا کی بنیاد پر ایک بہت ہی کمپلیکس، بہت ہی پیچیدہ پیٹرن آپ کے سامنے آئے گا. اور یہ میرے نزدیک زیادہ خوبصورت ڈیزائن کی اگزامپل، یہ بحیثیت انجینئر یہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ سمپل ہے، سادہ ہے، خوبصورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی کمپلیکسٹی کو یہ وضاحت کرتی ہے. بہرحال اس پوری ویڈیو میں میرا مقصد کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ میں کسی تصور کی مخالفت کروں، اور میں آپ کو بایولوجی کے ایکچوئل فوکس سے بھی باہر لے گیا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک سائنس اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، سائنس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچئے. اگرچہ یہ بظاہر میٹا فزیکل لگتی ہیں، فزکس کہ سائنس سے بھی باہر لگتی ہیں، لیکن میرا خیال یہ کہ ہمیں ان باروں میں بھی ایوولوشن پہ، رینڈمنس پہ اور ان سب چیزوں پر بات کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کوئی سائیڈ بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ سائنس ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہوتے ہوئے سوچیں. تو اگر میں کبھی خدا کا تصور کروں تو میں جو ہے ایک ایسے خدا کا تصور کروں گا جو کہ ہر چیز کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کرنے کی، اس بہترین سمپلسٹی سے کمپلیکسٹی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ سے اگلی